آج دیکھو طرح طرح کے خلاف، اسلام کے خلاف، پردے کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف ہر کوئی کتا اٹھتا ہے، بھونکتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنی سیاسی روٹیاں سیکتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ جوشیلے نوجوان اٹھتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں اور اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا یہ جواب ہے؟ کیا یہ کوئی مستقل حل ہے؟ یہ کوئی سلیوشن ہے؟ اس کا جواب تو عملی جواب ہونا چاہیے تھا۔ میری نظر میں جب تک ہم لوگ عملی جواب نہیں دیں گے، ان کے ہوش ٹھکانے پر نہیں آئیں گے۔ ایسے ہزار کتے اٹھتے رہیں گے، اسلام کے خلاف بھونکتے رہیں گے، داڑھی کے خلاف بھونکتے رہیں گے، پردے اور حجاب کے خلاف بھونکتے رہیں گے۔ کس کس کا منہ بند کرو گے؟ کس کس کے خلاف کیس درج کرو گے؟ کس کس کے؟ ارے حکومت ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، تم کیا کر لو گے؟ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار نبی کا اسوہ ہے، نبی کی زندگی ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہتھیار ہم نے چھوڑ دیا اور غیروں کے سامنے جا کر ان کے پیروں پر پڑ کر ان سے ریکویسٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ صاحب ان صاحب پہ ذرا نظر کر لو۔ ارے بھائی، ایک لینڈے کے 3 ٹکڑے ہیں وہ لوگ، ان کے سامنے جا کر منت سماجت کرو گے، خود کی ذلت ہوگی، خود کی تذلیل ہوگی۔ ایمان والے خود اپنے آپ کو غیروں کے سامنے جھکا کر اور کفر والوں کے سامنے جھکا کر اپنے آپ کو خود کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے۔ تو پھر حضرت کرنا کیا؟ نہ حکومت ہماری ہے اور نہ ہی اعلیٰ ادھیکاری ہمارے ہیں، نہ ہی ڈپارٹمنٹ مسلمانوں کے حق میں کام کرتا ہے، وہ تو صرف چاپلوسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں ایک ہی جواب اس کا دوں گا، عملی جواب ان لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دیں کہ بھائی اس ملک میں داڑھی نہیں رکھنے چاہیے، اتنی داڑھیاں رکھ کے دکھاؤ کہ ان کے باپ کی بھی بولتی بند ہو جائے، تمہارا چہرہ نبی کی سنت سے مزین ہو جائے، ہر گلی ہر کوچے میں داڑھی والا نظر آئے۔ یہ وہ جواب ہے، یہ وہ پریکٹیکلی جواب ہے، یہ وہ عملی جواب ہے جس کے بعد ان کے ہوش باختہ ہو جائیں گے اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، دن کا چین سکون حرام ہو جائے گا۔ ہمارے نوجوان ہجڑے بنے پھر رہے ہیں، داڑھیاں مڈا کر اور شیونگیں کر کر۔ اب میں دوسروں کو کیا بولوں گا؟ اس کو کیا جواب دوں گا جو اسلام کے خلاف بھونکتا ہے، جو داڑھی کے خلاف بھونکتا ہے؟ ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ہی نیا میں چھید پڑا ہوا ہے، ہماری ہی جہاز میں چھید پڑا ہوا ہے، تو ہم دوسروں کو کیا بولیں گے؟ وہ جو بول رہے ہیں برابر بول رہے ہیں۔ تمہاری مسلم امت خود داڑھی کو پسند نہیں کرتی تو ہم جو کہتے ہیں وہ تو صحیح ہے، اس میں تمہیں آبجیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ تمہاری مسلمان عورتیں، ایمان والی عورتیں، اسلام والی عورتیں بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دوپٹے کے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تو کیا برا کر دیا؟ ارے بولو بھائی، ادھر سے یہ جواب آ سکتا نہیں آ سکتا؟ اگر ہماری مسلمان عورتیں پردے کو لازم سمجھتی، اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کا حکم سمجھ کر، اپنے آپ کو ایمان والی اور اسلام والی سمجھ کر پردے کو ضروری سمجھتی، بغیر پردے کے باہر نہ گھومتی نہ پھرتی، نہ شادی محلوں کو آباد کرتی، نہ فنکشن ہالوں کو آباد کرتی، تو بتاؤ کس ہجڑے کی ہمت ہوتی اور کس ناکارے کی اور کس بدبخت کی ہمت ہوتی کہ وہ اسلامی پردے کے خلاف بھونکے؟ خود کمزوری ہمارے مسلمان عورتوں میں پائی جاتی ہے، اب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے دے، تاکہ ہماری مسلمان عورتوں کی ہوش ٹھکانے پر آئے، ان کی عقل ٹھکانے پر آئے۔
علماء بک بک کے سمجھا کے مر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو پردے کے ساتھ نکلو، حجاب کے ساتھ نکلو۔ یہ پردہ علماء کی طرف سے ضروری کیا ہوا نہیں ہے، مفتیوں اور ملاؤں کی طرف سے ضروری کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، لیکن مسلمان عورتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ 70% مسلمان عورتیں لبرل ہو چکی ہیں، ان کی ذہنیت لبرل ہو چکی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے ایک بیڑی اور ایک زنجیر سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق فلموں نے، ڈراموں نے، ٹی ویوں نے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے ان کے مزاج کو اور مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اب وہ پردے کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ رہی ہیں کہ ملاؤں کا یہ حکم ہے۔ ارے میری ماؤں بہنوں، اگر یہ ملا کا حکم ہوتا، یہ کسی مفتی کا حکم ہوتا، یا کسی امیر المومنین کا حکم ہوتا تو کب کا دنیا سے ریجیکٹ کیا جا چکا ہوتا۔ 1400 سال سے لے کر 1500 سال سے آج تک پردہ 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 جو یہ حکم سنایا جا رہا ہے، یہ کسی امیر المومنین کا یا کسی ملا مفتی کا حکم نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، یہ آیتیں اگر نہیں ہوتی تو کسی ملا مفتی کو کیا ضرورت تھی تمہارے پردے کے پیچھے پڑنے کی؟ ارے مرد کی ذات تو یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ ایسا کتا ہے مرد، یعنی نفس، مرد کا نفس ایسا کتا ہے، وہ تو روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈتا رہتا ہے، ہڈی ڈھونڈتے رہتا ہے۔ ان کے سامنے جب بے پردہ عورتیں آتی ہیں اندر سے جی خوش ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اون کریں دیکھو، ہوتا سچ۔ یہ نفس ایسا کتا ہے، یہ ہڈیاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پھر علماء کو کیا پڑی ہے کہ وہ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کس طرف اشارہ دے رہا ہوں؟ یہ انسانی حکم نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ برقع، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہوتا، دنیا سے کب کا مٹا دیا جا چکا ہوتا، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن میں درج ہو چکا ہے، اس لیے علماء آپ کو سناتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ کسی ملا مفتی کو کیا ضرورت پڑی ہے بھائی کہ عورتوں کو پردے میں رکھو، پردے میں رکھو؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، جیسے چاہے گھماؤ پھراؤ۔ جیسے آج کل لوگ کہتے یہ عالمہ کو کیا جی ہو گیا، سو ہماری عورتوں کے پیچھے پڑ گئی، ہم نے کیا ضرورت ہے تیری جرم کے پیچھے پڑنے، تیری بہن کے پیچھے پڑنے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تیری اماں کے آخرت کے بارے میں سوچنے مجھے کیا ضرورت؟ اگر قرآن میں نہیں ہوتا، حدیث میں نہیں ہوتا تو ہم کیوں بولتے؟ اتنی بات بھی آج مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بیل کا گوشت کھا کھا کو چربیاں دل سے ہوتے ہوئے دماغ تک چڑھ گئی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ پردہ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا، عورتوں نے چھوڑ دیا، آج کتوں کو بھونکنے کا موقع مل گیا۔ اگر ہر عورت آج بھی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی ہر عورت پردے کو لازم پکڑ لے اور بغیر پردے کے باہر نہ نکلے، تو پھر دیکھو ان کی سٹی بٹی کیسے بند ہوتی ہے۔ ہر مرد داڑھی کو لازم پکڑے، ٹوپی کو لازم پکڑے، اسلامی لباس کو لازم پکڑے، گلیوں میں چلنا پھرنا ان کا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے داڑھی ٹوپی جھبے کا کیا پاور ہے، اندازہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کو۔